رحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بصدد و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل آج فہم دین کورس کے دوسرے سبق میں ہم حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ہے آداب رمضان شریف۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، ماہ رمضان جسے ماہ سیام بھی کہا جاتا ہے، یہ روزوں کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس کو اللہ کریم جل شانہ نے یہ فضیلت بخشی کہ یہ سال کے باقی مہینوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ کریم اپنے بندوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اہمیت کو میرے بندے بھی سمجھیں اور اسی اہمیت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس ماہ مقدس کا پوری طرح احترام کریں۔ یہ بات اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے بھی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فرامین سے بھی ملتی ہے۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کریم نے رمضان المبارک کے حوالے سے جو کچھ قرآن میں بیان کیا، اس کے ہر جملے سے یہ بات عیاں اور ظاہر ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال جل شانہ اپنے بندوں سے چاہتا یہی ہے کہ میرے بندے رمضان المبارک کا خاص طور پر احترام کریں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ کون سا قرآن؟ ھدی للناس، جو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی، اور اس کے اندر ہدایت کی کئی نشانیاں موجود ہیں، من الھدی والفرقان، اور وہ قرآن جس کے اندر حق و باطل کو الگ الگ کرنے کی بھی کئی نشانیاں اور دلائل موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہم نے ماہ مقدس ماہ رمضان شریف میں اتارا۔ رمضان المبارک میں قرآن کے اتارنے کے دو مطلب تفسیر کبیر کے اندر امام رازی نے بیان فرمائے۔ ایک تو وہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں قرآن اترا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اترنے کی ابتدا رمضان المبارک میں ہوئی، تو قرآن کی نسبت سے رمضان کو عظمت مل گئی کہ اتنی عظیم کتاب، اور وہ کتاب جسے کلام اللہ ہونے کا شرف و اعزاز حاصل ہے، لا ریب فیہ کتاب ہے، وہ کتاب رمضان المبارک میں اترنا شروع ہوئی۔ یہ مطلب ہے کہ رمضان میں ہم نے قرآن پاک کو اتارا۔ اور دوسرا معنی جو امام فخر الدین رازی نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ رمضان میں قرآن اترا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان وہ عالی شان مہینہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ عالی قدر مہینہ ہے کہ جس ماہ مقدس کے اندر رب ذوالجلال جس ماہ مقدس کی شان میں اللہ کریم نے قرآن مجید کو اتارا،
کسی کی شان کوئی بیان کرتا ہے، کسی کی شان کوئی بیان کرتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ شان بیان کرنے والے کی شان کے اعتبار سے اگلے کی شان کو سمجھا جاتا ہے۔ جاہل بندہ کسی کو عالم کہے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتا، جتنا ایک چوٹیوں کا عالم کسی کو عالم کہے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو جس رمضان کی شان قرآن بیان کرے کہ وہ رمضان تو اللہ کی بارگاہ میں اور اس رمضان کی اللہ کے بندوں کی نگاہوں میں کس قدر اہمیت ہوگی کہ جس کی عظمت کو قرآن نے بیان کیا۔ تو دوسرا معنی انزل فی القرآن کا جو امام رازی نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی شان میں قرآن مجید کو اتارا گیا، کہ قرآن کی آیتیں رمضان کی شان پر دلالت کرتی ہیں، اور کسی مہینے کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ملے گا سوائے رمضان المبارک کے۔ تو یہ رمضان المبارک کی عظمت ہے۔ یہ عظمت اللہ نے کیوں بیان کی؟ ظاہری بات ہے، ادب پیدا ہوتا ہے تعظیم سے، کہ جس وقت عظمت دل میں ہوگی تو پھر ادب بھی ہوگا اور انسان کا جھکاؤ بھی اس کے بارے میں ہوگا۔ تو پہلی چیز جو انسان کو مد نظر رکھنی چاہیے وہ عظمت ہے۔ جس وقت عظمت ذہن میں بیٹھے گی تو پھر رمضان المبارک کا ادب اور احترام بھی ہوتا رہے گا۔ یہ رمضان کے اندر قرآن کے اترنے کا دو مطلب امام رازی نے بیان کیے، اور تفسیر خازن کے اندر انزل فی القرآن کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ کریم نے شب قدر کے اندر قرآن مجید کو اتارا۔ کہاں سے؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورے کا پورا جو یک بارگی میں اتارا وہ رمضان المبارک کے اندر اتارا گیا، کہ جس وقت یہ کتاب ہدایت بندوں کے قریب ہو گئی تو اس وجہ سے اس وقت کو بھی فضیلت ملی اور اس ٹائم کو بھی اللہ کریم نے عظمت اور شان بخشی، اور یہ شان دار ہونا اس کی تعظیم کا اور اس کے ادب کا جو ہے ہمیں سبق دیتا ہے۔ آگے سنیے اللہ کریم جل شانہ نے اس کے آداب کے لحاظ سے جو بیان فرمایا وہ کیا ہے۔ فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اس آیت کریمہ پر جو عرض کرنا ہے اس سے پہلے یہ بھی سن لیجئے کہ رمضان میں صرف قرآن نہیں اترا، بلکہ تفسیر ابن کثیر، تفسیر کبیر اور تفسیر بیضاوی کے مطابق رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر رب ذوالجلال نے ساری کتابوں کو اتارا۔ جو الہامی کتابیں آسمان کی طرف سے اتاری گئیں وہ رمضان المبارک کے اندر ہی اتاری گئی ہیں۔ تفسیر بیضاوی میں عبارت ہے قد ورد الحدیث بأنہ الشہر الذی کانت الکتب الالہیۃ تنزل فیہ علی الانبیاء، کہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر انبیاء اکرام علیہم السلام پر جو اللہ کی کتابیں تھیں وہ اترتی رہیں۔ نازلت انزلت صحف ابراہیم علیہ السلام فی اول لیلۃ من رمضان، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے اتارے گئے وہ یکم رمضان تھی جس وقت صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتارے گئے۔ تورات 6 رمضان المبارک کو اتاری گئی، انجیل 13 رمضان شریف کو اتاری گئی، اور زبور 12 رمضان شریف کو، اور قرآن کے بارے میں 24 رمضان کا قول یہاں پہ موجود ہے۔ یہ جو باقی کتابوں کے اعتبار سے بھی تاریخ ہیں اس کے اندر اختلاف اقوال کا ہے۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں بھی 27 کا بھی قول ہے، یہاں پہ جو تفسیر بیضاوی میں 24 کا بھی قول ہے۔ تو بہرحال تمام کتب الہیہ بھی رمضان المبارک میں اتاری گئیں، یہ بھی اس کی عظمت ہے، اور عظمت انسان کو ادب کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آگے جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگی میں پائے اسے چاہیے کہ رمضان کا روزہ رکھے۔ اب روزہ رکھنے کا جو حکم اللہ کریم جل شانہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے یہ بھی رمضان المبارک کا ادب ہے۔ ہر چیز کا ادب اس کے شایان شان کیا جاتا ہے۔ جو کسی پارٹی کا آدمی ہو وہ آپ کے پاس آ رہا ہو تو اس کے استقبال پر اسی پارٹی کے ترانے جو ہے اور نغمے پڑھے جائیں گے۔ اب نغمہ ہی پڑھنا ہے تو اس کے آنے پر اس کی مخالف پارٹی کا اگر نغمہ پڑھا جائے گا تو اسے ادب نہیں سمجھا جائے گا، اسے وہ اپنی اہانت اور توہین سمجھے گا،
اور جو استقبال ہے، جو احترام ہے، وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ استقبال کا طریقہ یہ ہے کہ جو آنے والے مہمان کی پسند ہے، جو آنے والے کا تقاضا ہے، اس کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ رمضان کے ادب کا یہ تقاضا ہے کہ جس وقت ماہ صیام، ماہ رمضان بندوں کے پاس آئے تو اللہ کریم جل شانہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ رمضان کے آنے پر رمضان المبارک کے دنوں میں روزہ رکھا جائے، اور روزہ پورے دن کا عاقل بالغ پر فرض کر دیا گیا۔ اب جو شخص رمضان کے دنوں میں روزہ رکھے گا وہ رمضان کا ادب شمار کیا جائے گا، اور روزے کا نہ رکھنا یہ رمضان المبارک کی بے ادبی قرار دی جائے گی، اور اپنے نہ رکھے ہوئے روزے کا پھر اظہار کرنا یہ بھی رمضان المبارک کی بے ادبی کہلائی جائے گی کہ انسان نے روزہ رکھا نہیں اور روزہ رکھے بغیر پھر اپنے روزے دار نہ ہونے کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ وہ کیسے کہ سرعام کھا رہا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے اس جرم کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہ بھی رمضان کی بے ادبی قرار دیا جائے گا۔ نہ رکھنا یہ الگ بے ادبی، اور اس کا اظہار کرنا یہ بھی الگ بے ادبی۔ اور پھر اس سلسلے میں روزہ دار کو اپنے روزہ دار نہ ہونے کا بتلا کر اسے تکلیف پہنچانا یہ بھی ایک بے ادبی ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ ادب رمضان المبارک کا بندے کو سکھایا کہ رمضان کا مہینہ مل گیا ہے تو تمہیں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اب سوال یہ ہو سکتا تھا کہ یہ تو تکلیف ایسی ہے جو بندے کے بس سے بھی باہر ہے، ہو سکتا ہے بندہ بیمار ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو، کوئی کام کاج ہو جس کی وجہ سے انسان کو لمبا سفر کرنا پڑے، تو پھر اب روزہ نہیں رکھے گا تو بے ادب شمار ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نہیں۔ کوئی ذہن میں یہ بھی نہ لائے کہ رمضان ہمارے لیے مصیبت ہے، معاذ اللہ، نہ، اللہ نے اس کا حل بتا دیا کہ اسے مشکل تک بھی نہیں کہنا کہ اتنی سی بے ادبی بھی رمضان کی گوارا نہیں۔ کیا فرمایا؟ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ فرماتا ہے مریض ہو گیا جس کا مرض اس حالت کو پہنچا کہ روزہ اس کی صحت کو نقصان دے رہا ہے بیماری کی وجہ سے، ویسا روزہ نقصان نہیں دیتا، روزہ تو ضامن صحت ہے، لیکن اس بیمار ہو گیا اور بیماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ماہر طبیب اسے کہتا ہے کہ روزہ تیرے لیے باعث نقصان ہوگا، تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، فعدۃ من ایام اخر، گنتی کر لے، اور بعد میں ان دنوں جتنے دن ادھر سے رہ گئے بعد میں ان دنوں کی قضا کر لے۔ رمضان کی بے ادبی نہ کرے کہ یہ کہے کہ ہائے رمضان مشکل، اب میں کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کہاں جاؤں۔ نہیں، اللہ کریم کو یہ گوارا نہیں کہ رمضان المبارک کی بے ادبی کرے، بلکہ رب ذوالجلال نے آرڈر یہی دیا کہ بے ادبی کرنے کی بجائے تو روزہ ترک کر کے گنتی کر لینا، اور بعد میں یہ بھی احترام رمضان میں آئے گا کہ جو رمضان کے رہ ہوئے دن ہیں ان کی گنتی سے تم نے روزے رکھ لینے ہیں۔ اب بیماری کی بھی اسلام نے، شریعت نے رخصت دے دی کہ بیماری کی وجہ سے روزے کو ترک کر دے۔ سفر میں ہے اور سفر میں شروع ہو چکا ہے اور روزے کا وقت بھی ہو چکا ہے، تو اب یہ شخص سفر اگر 92 کلومیٹر بنتا ہے اور اس سفر کے اندر جا رہا ہے، شریعت نے کہا بھی روزہ ترک کر لے۔ اب روزہ اس کے لیے یہ نہ ہو کہ اب مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، تو کہیں یہ رمضان المبارک کی بے ادبی نہ کر بیٹھے۔ اللہ کریم جل شانہ کس قدر ادب چاہتا ہے اپنے بندے سے کہ سفر میں ہے، مشکل بن گئی اور تکلیف ہو گئی، اور اسے بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے انسان آپے میں نہیں رہ سکتا، اس دورانیے میں کہیں رمضان المبارک کی بے ادبی اس سے نہ ہو جائے، اس واسطے رب ذوالجلال جل شانہ نے بندے کو یہ اجازت بخش دی کہ تو اور دنوں میں روزہ رکھ لینا، کوئی بات نہیں۔ سفر میں ہے یا مرض میں ہے تو اس صورت کے اندر اللہ کریم نے اسے چھٹی دے دی، اور واضح لفظ بولے کیا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تمہیں تنگی کا ارادہ، تمہاری تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ رب نے جتنے بھی احکام اسلام کے بندے پر لاگو کیے، رب کا مقصد
قطعاً یہ نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو تنگ کرے۔ دین تنگی کا نام ہی نہیں، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تنگی رکھی ہی نہیں ہے، دین سارے کا سارا آسان ہے۔ اس واسطے یہ لفظ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بیان کے ساتھ اللہ کریم نے دوبارہ استعمال فرمائے۔ یہ بھی آداب رمضان کا تقاضا تھا کہ اللہ کریم چاہتا ہے کہ بندہ میرا اپنی زبان سے رمضان کے مہینے کو تنگ بھی نہ کہے کہ یہ تنگی کا سبب ہے، یہ ہمارے لیے مشکل کا سبب ہے، یہ ہمارے لیے تکلیف کا سبب ہے۔ نہیں، اللہ کریم نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے تمہارے ساتھ تنگی نہیں رکھی، اللہ تمہاری آسانی چاہتا ہے۔ فقط روزے فرض کیے اور روزوں کی فرضیت پر اجر و ثواب کی کس قدر اللہ کریم نے بڑھا کر اپنے بندے کو عطا فرمایا کہ ادھر سے فرماتا ہے کہ ایک فرض 70 فرضوں کو جا کے پہنچتا ہے کہ پڑھے گا تو اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ آخر یہ بھی ہمیں کیوں بتایا گیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ پیغام بھی کیوں دیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ احترام رمضان کے سلسلے میں، رمضان کے ادب کے سلسلے میں، رمضان کے آداب کے سلسلے میں انسان اس قدر حریص ہو جائے، اس قدر انسان کے دل کے اندر یہ رغبت پیدا ہو جائے کہ اس کا کوئی فرض قضا ہونے ہی نہ پائے، فوت ہونے ہی نہ پائے۔ یہ ادب تھا، اور اس ادب پر انسان کو مائل کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے یہاں تک رکھ دیا، آفر رکھ دی کہ ایک پڑھو گے تو تمہیں ثواب 70 کا دوں گا۔ ظاہری بات ہے کسی چیز پر 70 گنا اضافہ ہو تو آگے پیچھے بندے سے ترک بھی ہو جاتی ہو، تو جس وقت یہ اضافہ مل رہا ہو تو بندے سے ترک نہیں ہونی چاہیے۔ رب ذوالجلال نے فرما دیا کہ اب یہ اضافہ تمہیں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ تمہیں 70 گنا بڑھا کر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بھی رمضان المبارک کے آداب کی خاطر ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے مہینوں کے اندر ایک عشرہ رحمت کا ہے، ایک عشرہ مغفرت کا ہے، ایک عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو جو ہی آیا ادب ہی رہے اس رمضان المبارک کے انسان کے ذہن میں کہ انسان اسے مصیبت نہ سمجھے۔ کیا سمجھے؟ کہ یہ تو رحمت ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا رکھ دیا، اسے رحمت سمجھ کر ایکسیپٹ کرے اور رحمت سمجھ کر اس کے روزے رکھے، رحمت سمجھ کر اس کے احترام کے، اس کے آداب کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کرے۔ اور اللہ کریم نے بتا دیا، اجر و ثواب بھی اضافے میں عطا فرما دیا۔ اور دوسرا عشرہ مغفرت کا کہ رحمت سے تم گزرے، آگے تمہاری معافی، جو جرم ہوئے، جو غلطیاں ہوئیں، جو باقی سال میں تم کرتے رہے، اللہ نے مغفرت کے دروازے کھول دیے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیں تاکہ اس کے اندر بھی کوئی بے ادبی ہونے نہ پائے کہ انسان دیکھے کہ اللہ کریم جل شانہ نے ایسا سلسلہ بندے کے ساتھ کر دیا۔ اور آخری عشرہ کہ جس وقت 20 روزے رکھ چکا، آخری عشرہ کہیں اس کے لیے مشکل نہ بن جائے، اللہ نے فرمایا اور زیادہ بندہ خوش ہو جائے کہ آخری عشرہ تو جہنم سے آزادی کا ہے۔ جہنم سے جان چھڑوانی اتنی بڑی مشکل چیز، تو انسان کہے گا کہ کوئی نہیں، جہنم سے جان چھوٹتی ہے تو چھوٹے، جہنم سے بچنے کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو آخری عشرہ بھی جہنم سے آزادی کا رکھ کے رب ذوالجلال جل شانہ نے بندے کو ترغیب دلائی کہ بندے اس ماہ مقدس کی بے ادبی نہ کرنا۔ اور دیکھو حدیث پاک میں یہ لفظ بھی کہ سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ کس خاطر؟ کہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ مالک میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کو برائی کی طرف لے کے جاؤں گا، ان کو غلطی کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اللہ کریم نے رمضان المبارک کے آتے ہی شیطانوں کو جکڑ دیا۔ کیوں جکڑا؟ تاکہ میرا بندہ شیطان کے پھندے میں بھی آ کر رمضان کی بے ادبی نہ کر بیٹھے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ رمضان کی بے ادبی ہو بندے سے، اور کوئی شخص رمضان کا بے ادب بنے، اللہ نہیں چاہتا۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے شیطانوں کو جکڑ دیا۔ جس نے بے ادبی کروانی تھی، جس نے انسان کے نفس کو، طبیعت کو بے ادبی کی طرف لے کے جانا تھا، اس کو بھی بند کر دیا گیا۔ کس واسطے؟ تاکہ انسان
رمضان المبارک پورے آداب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ گزارے۔ اللہ کریم جل شانہ نے یہ سلسلہ بندے کے لیے رکھا، اور آگے کیا فرمایا؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تم سے آسانی کا ارادہ فرماتے، تمہاری تنگی کا ارادہ رب نہیں فرماتا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تمہیں چاہیے کہ گن گن کر رمضان کے دن پورے کرو۔ یہ نہ ہو کہ دن رمضان کا ہو اور تم اس دن افطار کر کے بیٹھ جاؤ، نہیں، گنتی رمضان المبارک کے دنوں کی کرو۔ یہ پیارا مہینہ، یہ تمہارا بڑا محبوب مہینہ ہے، یہ تمہارے لیے برکتیں لے کے آیا، تو رمضان کی گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی شان بیان کرتے رہو، شکریہ ادا کرتے رہو کہ اللہ کریم نے تمہیں رمضان المبارک جیسا مہینہ دیا اور ساتھ ہدایت بھی کر دی۔ آنے والا چیک کر بڑی شان والا ہو اور اس کے آنے سے پہلے لوگوں کو متنبہ ہی نہ کیا جائے، تو ہو سکتا ہے آنے والا آ کر کسی سے کوئی بات پوچھے اور ہو بڑا افسر، اگلا بندہ لا علمی میں اس کی بے ادبی کر بیٹھے اور اس کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے تو رمضان کے آنے سے پہلے تمہیں تنبیہ کر دی، تمہیں بتا دیا کہ یہ آنے والا بڑی شان والا ہے، لہٰذا اب کیا کرو؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، شکریہ ادا کرو۔ اگر اس مہینے کی بے ادبی کر بیٹھتے تو مارے جاتے۔ آداب بھی سمجھا دیے اور رمضان کے آنے سے پہلے سمجھا دیے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا ایسا کرو گے تاکہ تم قدردان بن جاؤ، تم ناشکری کر کے بے قدری نہ کر بیٹھو رمضان المبارک کی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کریم جل شانہ فرماتا ہے تمہیں بتائی گئی ہیں اسی واسطے تاکہ تم اس مقدس مہینے کی بے ادبی نہ کر بیٹھو، بے قدری نہ کر بیٹھو، ناقدری نہ کر بیٹھو، بلکہ قدردان بن کر اس ماہ مقدس کو اچھے طریقے کے ساتھ گزارو، اور اس ماہ مقدس کے ہر دن کو اپنے لیے باعث برکت، باعث رحمت اور باعث سعادت سمجھو۔ آخر پہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کی ایک بات جو ان کے ملفوظات شریف میں ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کے مہینہ کے آنے سے پہلے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے اپنے والد گرامی کی زیارت ہوئی، تو ابا جی نے مجھے بتایا کہ اس دفعہ بیٹا رمضان میں تجھے بڑی سخت بیماری سے گزرنا پڑے گا، ایک تکلیف دہ بیماری میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دھیان کرنا کہ کہیں اس بیماری میں روزہ ترک نہ کر بیٹھنا۔ اب دیکھو نا، رخصت ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، رخصت دینے کے باوجود اللہ نے یہ فرمایا کہ تم روزہ رکھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رخصت کا مطلب یہ ہے کہ سزا نہیں ہوگی۔ روزہ نہ رکھا، گنتی کی، بعد میں قضا کر لیا، سزا نہیں ہوگی کہ رمضان کا روزہ چھوڑا کیوں ہے، لیکن رمضان کا رکھنے پر جو اجر ملنا تھا اسے محروم ہو جائے گا بندہ، اس سے انسان ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور وہ اجر وہ ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک روزہ رمضان کا اگر رہ گیا اور اس کے بدلے میں تم زندگی بھر روزے رکھتے رہو، اور جب تک یہ جہان قائم ہے اتنی تمہیں لمبی عمر ملے اور تم روزے رکھتے رہو، تو فرمایا ایک رمضان کے روزے کی برابری بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹے بیماری آئے گی، تکلیف ہوگی تجھے اس دفعہ رمضان میں، لیکن روزہ ترک نہ کرنا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا ہی ہوا، رمضان شریف آیا اور مجھے سخت بیماری سے دوچار ہونا پڑا، مجھے شدید تکلیف میں مبتلا ہونا پڑا، تکلیف ہوئی، لیکن ابا جان کا جو ہے پیغام تھا، انہوں نے تربیتاً مجھے یہ پہلے بھی کہہ دیا، اللہ کا بھی حکم ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے روزہ ترک نہیں کیا، اور اللہ نے روزے کے سبب سے ہی مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائی۔ اس کی وجہ طبرانی شریف کی حدیث کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سومو تصحوا، روزہ رکھو، کیوں؟
کہ روزہ رکھو گے تو اللہ کریم تمہیں روزے کی وجہ سے شفا عطا فرمائے گا۔ روزہ باعث شفا چیز ہے، روزہ انسان کو جو ہے شفا دینے والی شے ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں روزے رکھتا رہا، اللہ کریم نے مجھے رمضان المبارک کی برکت سے شفا عطا فرما دی۔ اب آخر پہ حدیث پاک جو استقبال رمضان کے اندر سرکار نے خطبہ دیا تھا، اس میں یہ بھی فرما دیا تھا کہ اپنے خادم، اپنے مملوک، اپنے نوکر سے بھی کام ہلکا لینا۔ اب یہ بھی کیوں ہے؟ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ کہیں اسے مشقت اٹھانی پڑے، اور مشقت اٹھاتے ہوئے رمضان المبارک کی بے ادبی نہ کر بیٹھے۔ اللہ کریم کے نے یعنی دروازے ہر طرف سے بند کیے بے ادبی کے، کہ کوئی بے ادبی نہ کر بیٹھے، آسانی کے لفظ بھی بولے، آسانی پیدا بھی فرمائی، اور اس سلسلے میں ثواب کے اضافے کا بندے کے ساتھ وعدہ بھی فرمایا۔ یہ اسی خاطر کہ اس ماہ مقدس کے آنے پر انسان پوری طرح ایکٹیو اور تیار ہو کر رمضان المبارک کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رمضان المبارک کو گزارے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم رمضان المبارک کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر